بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ برادران و خاران ایمانی، آج میں عالم ربانی، عالم باعمل، ابو ذر زمان، حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید صفدر حسین نقوی نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند یادداشتیں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اولاً تو یہ ذکر ضروری ہے کہ 1968 میں میں نے قبلہ و کعبہ کی زیارت دارالعلوم الجعفریہ کربلا خوشاب کے جلسے میں کی۔ قبلہ نماز مغربین ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تھے۔ ان کے ہمراہ آیت اللہ علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ بھی تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ صفدر حسین ابا کبا نہیں پہنتے تھے اور قبلہ حافظ ریاض حسین ابا نہیں پہنتے تھے۔ محسن ملت قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب کرتا شلوار میں رہتے تھے اور جیکٹ ہوتی تھی کبھی، یا کبھی صرف کرتا ہوتا تھا۔ عموماً وہ سفید کرتا شلوار پہنتے اور سر پر امامہ رکھتے تھے۔ حافظ صاحب قبلہ اس زمانے میں سر پہ امامہ اور قبا پہنتے تھے۔ قبلہ صفدر حسین کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، حافظ صاحب قبلہ کے ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی زیارت تھی جو میں نے قبلہ کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر میں نے ایک کتاب معدن الجواہر کے نام سے قبلہ کی اسکول کے زمانے میں پڑھی۔ پھر میں نے ارشاد القلوب کو جو ترجمہ قبلہ نے کیا تھا اسے پڑھا۔ پھر میں نے منتہی الاعمال کا جو ترجمہ احسن المقال کیا گیا تھا وہ میں نے پڑھا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے جزوے کتابیں قبلہ کی میں پڑھتا رہا اور قبلہ کے خطابات بھی میں سنتا رہا۔ مجھے قبلہ کا انداز خطابت بڑا پسند تھا۔ زمانہ طالب علمی سے دارالعلوم الجعفریہ کربلا خوشاب کی طالب علمی کے دوران، باقر العلوم الجعفریہ کوٹلہ جام ضلع بھکر کی طالب علمی کے دوران، عزیز المدارس چیچہ وطنی کی طالب علمی کے دوران اور حوزہ علمیہ قم کی طالب علمی کے دوران میں نے قبلہ کی 20 تقاریر خود فزیکلی سنی اور دیکھی۔ یہ ایک پہلو تھا قبلہ کا شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ایک کہنہ مشق خطیب تھے، فضائل بہترین انداز میں پڑھتے، موعظہ بہت خوبصورت انداز میں کرتے اور مصائب کا
उनका अंदाज कम नज़ीर और कम मिसाल ज़रूर था। किबला के वालिद बुजुर्गवार किबला सैयद गुलाम सरवर शाह नकवी खुद एक पारसा, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, मुबल्लिग थे, सैयद थे, और किबला ने अपनी इब्तिदाई तालीम मिकवल हडेर, अलीपुर से हासिल की, बल्कि सुतूह तक अपने अम्मे बुजुर्गवार हज़रत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शाह शाह साहब किबला नजफ़ी नकवी की खिदमत में शरफ़ तलम्बुस हासिल करके की। फिर 5 साल तक हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में आयात एज़ाम, हकीम, खोई, तबरेज़ी वग़ैरह की शागिर्दी का शरफ हासिल रहा। ज़ाहिर 1955 में किबला तशरीफ़ लाए और जामिअतुल मुंतज़र की रियासत पर उनकी खिदमत एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुंतज हुई। मैंने किबला की ज़ियारत का शरफ 1968 से लेकर और 1999 तक किया, शरफ हासिल रहा, और मुझे उनकी शख्सियत से इंस्पायर होने का बड़ा मौका मिला। जिस तरीके से किबला ने पूरे मुल्क में और बिरून मुल्क मदारिस का जाल फैलाया, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। किबला सफदर हुसैन साहब की खिदमत में एक अहम खिदमत सुल्तानुल मदारिस की डिग्री को MA के बराबर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से दिलवाना, ये वो खिदमत थी कि जिसकी वजह से हज़ारों तलबा और उलमा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और सैकड़ों बड़े ओहदों पर फाइज हैं। किबला ने हज़रत इमाम खुमैनी के मुरव्विज के तौर पर भी पाकिस्तान में बड़ी खिदमत अंजाम दी, और उस ज़माने में इमाम खुमैनी की तौज़ीउल मसाइल का तर्जमा किया जब इमाम का इतना तारुफ न था। वो ख़त्ते इमाम पर थे। यही वजह है कि रहबर मुअज़्ज़म, रहबर राहिल और रहबर हाल आयतुल्लाह उज़्मा मकाम मुअज़्ज़म रहबरी के साथ उनकी ख़ास वाबस्तगी, महब्बत, उन्स, अक़ीदत थी। हौज़ा इल्मिया क़ुम में जो अल-मुंतज़र का इदारा बनाया, उसमें सैकड़ों तलबा आज भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अमेरिका में जामे वलीउल असर बनाया और UK में जामिअतुल मुंतज़र बनाया। पूरे मुल्क में 100 से ज़्यादा मदारिस कायम किए। तमाम शिया मदारिस को नेटवर्किंग का सलीका बताया। वफाकुल मदारिस शिया का क़याम किया। वफाक उलमाए शिया का क़याम भी आप ही की सरपरस्ती में हुआ। दीनियात सेंटर्स बनवाए जिससे पेश नमाज़ों की तक़वियत भी हुई और लोगों को बुनियादी तालीम हासिल करने के मौक़े भी फराहम हुए। जामिअतुल मुंतज़र में तो आप प्रिंसिपल थे, मगर मैं समझता हूँ कि हम सब तालिब इल्म उनको अपना बुज़ुर्ग और सरपरस्त समझते थे। क़िबला छोटे तालिब इल्मों पर बड़ी करम नवाजी फरमाते थे।
ہمارے اوپر بھی ان کا دست شفقت ہمیشہ رہا. قوم کی زندگی میں جب قبلہ کی فیملی وہاں موجود تھی تو یہ عزت اللہ نے مجھے دی کہ قبلہ کے اہل خانہ کے پاسپورٹ شہربانی میں لے جانا اور وہاں سے اقامہ وغیرہ لگوانا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا. عزیزم آغا علی نقی سلمہ آپ کے 6 فرزندان ارجمندان، خاص طور پر ان کی سرپرستی نگرانی کا شرف قبلہ نے مجھے دیا تھا. آپ کے بڑے فرزند اکبر آغا علی نقی جو خود صاحب الرائے ہے ماشاءاللہ، وہ مجھ فقیر کے طالب علم بھی شاگرد بھی رہے. قبلہ جس طریقے سے تشویق کرتے تھے مجھ جیسے چھوٹے طالب علموں کو فیلڈ میں کام کرنے کا بہترین موقع نصیب ہوتا. قبلہ نے تراجم کے ذریعے، تصنیفات و تالیفات کے ذریعے ایک بہت بڑا مواد ہم سب کو مہیا کیا. تینوں قیادتیں قبلہ کی مرہون منت تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چاروں قیادتیں، سید محمد دہلوی، قبلہ مفتی جعفر حسین، قبلہ عارف حسین الحسینی، قبلہ ساجد علی نقوی، یہ چاروں قیادتیں مرہون منت تھیں قبلہ صفدر حسین کی. قبلہ میں خوبی یہ تھی کہ وہ ایک طرف بہترین مدرس کے کفایہ تک مقرر پڑھایا اور ان کے شاگردوں میں آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی جیسے مرجع وقت نکلے، اور دوسری طرف آپ ایک مجھے ہوئے جدید و قدیم علوم کی آمیزش کے ساتھ تقریر کرنے والے ٹاپ موسٹ خطبہ کی فہرست میں شامل تھے. جس زمانے میں جناب مولانا بشیر ٹیکسلا مرزا، جناب مولانا مرزا یوسف حسین، جناب مولانا شیخ شبیر ہندی وغیرہ، جناب حافظ کفایت حسین، مولانا حافظ کفایت حسین وغیرہ، شبیع الحسین محمدی وغیرہ کا طوطی بولتا تھا. اس زمانے میں قبلہ صفدر حسین بھی خطابت کے میدان میں ان سے کم نہ تھے. محسن ملت نے امامیہ آرگنائزیشن اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، سرپرست تھے، اور طلبہ کو ذہنی طور پر متدین بنانے کا جو کام قبلہ نے کیا وہ کسی اور عالم نے نہیں کیا. مجھے یاد ہے آغا علی موسی صاحب قبلہ اتنے انسپائر تھے قبلہ صفدر حسین صاحب کے، میرے سامنے انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ ہمارے قائد ہیں اور آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، آپ ہی کو قیادت سنبھالنی چاہیے، مگر آپ نے قیادت کا تاج ہمیشہ دوسروں کے سروں پر رکھا اور پیچھے رہ کر آپ نے قیادتوں کی سرپرستی فرمائی. خود مادر علمی حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر جس مقام پر آج پہنچ چکا ہے، اس میں قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب کا بڑا عمل دخل ہے. اگرچہ اس کے بنیان گزار میرے استاد محترم آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی ہیں، مگر قبلہ صفدر حسین نے اسے 4 چاند لگائے، ادارے قائم کیے، مطبوعاتی ادارے بھی قائم کیے، علماء اور طلباء کی سرپرستی کی، پیش نمازوں کی سرپرستی کی، سب کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، انتہائی متواضع، ملنسار، ہمبل، شفیق، مہربان، سپروائزر طبیعت کے انسان تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں قم میں تھا تو وہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے. کئی بار انہوں نے مجلس بھی پڑھی میرے غریب خانے پہ.
تو ایک روز وہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں امریکہ بھیجنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا قبلہ میں نے جب تک درس خارج اصول کا کمپلیٹ نہیں کرنا میں نے کہیں نہیں جانا. جب میں پاکستان آ گیا درس خارج مکمل کرنے کے بعد آپ کی وفات والے سال ابھی مجھے واپس جانا تھا قم میں، تو مجھ سے فرمانے لگے جامعۃ الرضا روڑی میں چلے جاؤ یا شیخو پورہ کے قریب ایک ادارہ تھا قلعہ ستار شاہ میں، وہاں چلے جاؤ یا کسی اور ادارے میں چلے جاؤ. مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ جس ادارے میں تم جانا چاہو میں تمہارے لیے استخارہ نہیں کروں گا. یہ ان کی وہ شفقت تھی، محبت تھی، مہربانی تھی جو انہوں نے فرمائی تھی. قبلہ کی زندگی میں ایک پہلو بڑا عجیب تھا کہ جب انہوں نے اپنے ایک سخت مخالف کو ایک نعمت سے نواز دیا تو میں نے شکوہ کیا. میں نے کہا قبلہ وہ شخص جو آپ کی اس قدر مخالفت کرتا ہے آپ نے اتنی بڑی اسے فیور دے دی. تو مجھے فرمانے لگے بیٹا ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے لیے نہیں. جو للہیت، جو تقرب الہی کا جذبہ میں نے قبلہ میں دیکھا تھا بہت کم وہ دیکھنے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے طفیل میں قبلہ کے درجات کو متعالی فرمائے. ایک فرزند قبلہ کے قم میں وفات پا گئے تھے، 5 فرزند زندہ ہیں. اللہ پانچوں فرزندان کی زندگی دراز فرمائے. چاروں دختران جو عالمہ ہیں ان کی زندگی دراز ہو، دامادوں کی، ان کے گرینڈ چلڈرن کی. اللہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اپنے آباء و اجداد کے جوار میں ہوں اور قبلہ نے جو راستہ چھوڑا ہے اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 31ویں برسی کے موقع پر قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی کے ایک ادنا مرید کی حیثیت سے یہ ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں نے پیش کیے ہیں. گر قبول افتد زہ عز و شرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.